میرے عزیز و امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں فلمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم کامیاب کرنے میں لگے ہیں ان لوگوں کو کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم ان کی فلمیں دیکھ لیں گے، ڈرامے دیکھ لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، اگر غلط کام میں حصہ ڈالو گے، اپنے پیسے کو خرچ کرو گے، اپنے وقت کو ضائع کرو گے، تو اس کا بھی حساب آپ سے قیامت کے دن ہونا ہے۔ کسی غلط آدمی کے لیے، کسی بیکار آدمی کے لیے، کسی مشرک کے لیے اپنے ٹائم کو برباد نہ کرو، اپنے پیسے کو برباد نہ کرو، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک میں کہ جس میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، تو کثرت سے عبادت کرنے کے بجائے ہم کثرت سے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، یہ بات حقیقت ہے کہ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، یہ دنوں رات، یہ مہینے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ہر لمحے کو بہترین بنا سکتے ہیں، اپنے لیے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں ہم اپنے ہر لمحے کو گزار سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز، یہ آپ کی زندگی کا جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ بیتے ہوئے لمحے کبھی واپس نہیں آیا کرتے ہیں۔ یہ دن اور رات، یہ مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم جب چاہیں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، جب چاہیں کثرت سے ہم عبادت کریں، اس کا صلہ انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جس میں رب کے خاص رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، رب کا خاص فضل ہوا کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ یوں تو ہما وقت اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے اپنے بندوں پر، لیکن خاص فضل کچھ خاص مہینوں میں ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک مہینہ ہے ماہ رجب المرجب۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو ماہ رجب ہے نا، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی کھیتی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ جو اس کے بعد میں آنے والا مہینہ ہے، وہ نیکیوں کی کھیتی کی جو فصل ہے اس کے اگنے کا مہینہ ہے، اس کے بڑے ہونے کا مہینہ ہے۔ اور جو اس کے بعد میں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ نیکیوں کی کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن و رات اس ماہ رجب میں اللہ کی عبادت کریں، نیکیاں کریں، کثرت سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ یہ تو ہمیشہ ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن خاص طور سے اس ماہ مبارک میں ہم یہ اہتمام کریں کہ ہم کسی گناہ کے قریب نہ جائیں گے۔ جب بھی رجب کا مہینہ آتا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بخشائے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش فرمائے گا، جن کے صدقے میں رب نے یہ کائنات سجائی، کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت نے ان کے صدقے میں ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، جو ہماری بخشش کروائیں گے رب کی بارگاہ میں، مغفرت کروائیں گے ہماری رب کی بارگاہ میں دعا کر کے، اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ کیا دعا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جب یہ مہینہ آتا تو آقا عبادتوں کو بڑھا دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے بڑھ جاتے، آپ کی راتوں کی عبادت بڑھ جاتی۔ میرے عزیزو، یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے نا کہ جیسا مہمان پھر ویسا دسترخوان، جیسا مہمان ہوتا ہے پھر انتظام بھی ایسے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں تیاری کرنا ہے ابھی سے رمضان کی، کہ ماہ رمضان اب آنے والا ہے، ان قریب ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، تو ہمیں اس حساب سے تیاری کرنا چاہیے۔ پھر تو جب ہم ابھی سے عبادت کریں گے، اپنے جسم کو عادت ڈلوائیں گے عبادت کی، دنوں رات جاگ کر کے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، عبادتیں کریں گے، سجدے کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، رب کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، تسبیحات بیان کریں گے، رب کی حمد بیان کریں گے، تو ہمیں عادت پڑ جائے گی اور ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز کے لیے ہم تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ دنیاوی امتحان دینا ہے تو تیار ہوتا ہے انسان، کسی نوکری کے لیے جاتا ہے تو تیاریاں کرتا ہے، کسی اور فنکشن میں جاتا ہے تو تیاریاں کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، ہمیں آخرت کی بھی تو تیاری کرنا ہے نا۔ تو یہ مہینے ہمیں میسر ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رجب میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں،
اب وہ ہمارے ساتھ میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اتنی عمر اور عطا فرما دی کہ یہ ماہ رجب دوبارہ لوٹ کر کے ہماری زندگی میں آیا۔ ہم بھی یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ میرے عزیز و امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں فلمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم کامیاب کرنے میں لگے ہیں ان لوگوں کو کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمارے ذریعے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کی فلمیں دیکھ لیں گے، ڈرامے دیکھ لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، اگر غلط کام میں حصہ ڈالو گے، اپنے پیسے کو خرچ کرو گے، اپنے وقت کو ضائع کرو گے، تو اس کا بھی حساب آپ سے قیامت کے دن ہونا ہے۔ کسی غلط آدمی کے لیے، کسی بیکار آدمی کے لیے، کسی مشرک کے لیے اپنے ٹائم کو برباد نہ کرو، اپنے پیسے کو برباد نہ کرو، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک میں کہ جس میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، تو کثرت سے عبادت کرنے کے بجائے ہم کثرت سے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک ایک لمحے کا ہم سے اور آپ سے حساب ہونا ہے۔ جب بھی گناہ کا ذہن بنے نا، گناہ کی طرف جانے کا ارادہ بنے نا آپ کا، تو یہ کوشش کر لیا کرو، اپنے ذہن پر ذرا یہ زور بھی ڈال لیا کرو کہ یار ہمیں مرنا بھی ہے، اور ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا بھی ہے، رب کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اگر یہ ذہن بنا لیا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے۔